الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت میں اور منشور ہدایت میں ایک مطالعاتی موضوع کے طور پر نصاب ہدایت میں درج کیا ہے۔ ہر چند قرآن کے نزول سے پہلے متعدد اقوام گزری ہیں جن کے اندر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں اور ان کی ہدایت کا اہتمام ہوا ہے، اور انہوں نے بہت سارا فراز و نشیب بھی دیکھا ہے، اور ان میں سے بہت ساری اقوام کی طرف اشارہ قرآن کریم میں گزرا ہے لیکن تفصیل پیش نہیں کی گئی، اور بنی اسرائیل کو باقی اقوام کی نسبت زیادہ قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے ان کے مختلف پہلو زندگی کے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ و قانون مقرر فرمایا ہے، تکوینی قوانین کی مانند، وہ یہ ہے کہ کچھ ثابت مسلم اصول ہیں انسانی معاشرت کے لیے، انسانی نظام کے لیے، جو تمام نوع انسان میں مشترک ہیں۔ ان کی بنیاد پر ہی انسانی معاشرہ قائم ہوتا ہے، عروج پہ پہنچتا ہے یا زوال پذیر ہوتا ہے، اور چونکہ ہر معاشرہ اس صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آنے والے انسانوں کے لیے گزشتہ انسانوں کی سرگزشت اور تاریخ ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اور ان پر گزرا ہے وہ اس معاشرے کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اور ان پر بھی وہ سب کچھ بیت سکتا ہے جو سابقہ اقوام و امم پر بیتا ہے۔ اور اس کی وجہ قرآن کریم نے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت قوانین جنہیں سنن الہیہ کا نام دیا ہے، اور انہی سنن کا عملی نتیجہ قرآن کریم نے ان اقوام کی تاریخ یا ان کی رویداد کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ یہ سنن دو صورتوں میں قرآن کریم میں موجود ہیں، ایک بیان کی صورت میں ہے مثال کے بغیر، اور ایک مثال کے ساتھ ہیں یہ سنن، جس طرح قرآن کریم کے متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مخاطبین قرآن کو سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ جو سابقہ اقوام گزری ہیں جن کے عناوین مختلف ہیں، مکذبین، عاقبۃ المکذبین ہیں، اور اسی طرح کافرین ہیں، ظالمین ہیں، ان کی عاقبت یعنی انجام، عقب میں جو نتیجہ نکلا وہ کیا نکلا عمر بھر کا، اس کو آپ زمین میں گردش کر کے مطالعہ کریں۔
اور اسی حکم کے تحت خود قرآن کریم نے ان کی عاقبت اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت اور طور طریقہ ذکر کیا ہے۔ اور یہ ایک معمول علمی لحاظ سے بھی یہ درست کام ہے کہ خصوصاً سماجی مسائل میں، ارجن فلسفی مسائل میں بھی مثال بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ جو نظام ہستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین مقرر کیے ہیں اور جو ضابطے بنائے ہیں، جو تقسیم بندی کی ہے موجودات کی تکوینی طور پر، ان کو جب نصابی صورت میں تعلیم کی غرض سے پڑھایا جاتا ہے تو وہاں علاوہ اس استدلال کے، بیان کے، تعریف و تشریح کے، مثال بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے مطلب کو سمجھنے میں۔ مثال کا کام ہوتا ہے جو حقیقت الفاظ میں یا دلیل میں یا بیان میں پیش کی گئی ہے علمی طور پر، اس کو مجسم صورت میں بھی پیش کرے انسان کے سامنے۔ اور مجسم شکل انسان کو زیادہ نزدیک اور مانوس لگتی ہے، اور مجسم سے زیادہ انسان اس حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کی ہدایت سماجی ہدایت ہے، قرآن انسان کو اجتماعی زندگی کی ہدایت پیش کر رہا ہے۔ اس اجتماعی زندگی کی آغوش میں جو ضمنی ذیلی شعبے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ جب اجتماعی زندگی یا سماجی زندگی کہا جاتا ہے تو اس میں استثناء نہیں ہوتا کہ انفرادی زندگی یا نجی زندگی یا باطنی شخصی زندگی اس سے باہر چلی جاتی ہے۔ چونکہ سماجی زندگی کے اندر سارے یہ پہلو موجود ہیں، اس کی آغوش میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے قرآن کریم نے جو انسانی سماجی ہدایت پیش کی ہے اس کے لیے سماجی نمونے بھی، مثالیں بھی ساتھ پیش کی ہیں کہ یہ قوانین جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں یہی سابقہ اقوام کے لیے بھی پیش کیے گئے تھے، اور ان اقوام نے ان قوانین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اور اسی کے مطابق نتیجہ بھی نکلا، وہی رویہ اگر آپ نے اختیار کیا تو وہی نتیجہ ہوگا جو ان اقوام کے ساتھ ہوا، یا ان اقوام کے اعمال اور رویوں کے نتیجے میں جو نتیجہ برآمد ہوا وہی آپ کے لیے بھی ہوگا۔ اس میں کوئی تبدل، تغیر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جو سنن کے بارے میں قانون خود سنن کے بارے میں وضع کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں تغیر نہیں ہے، اس میں تبدل نہیں ہے، اور اس میں تحول نہیں ہے۔ 3 طرح کی تبدیلیاں اس میں ناممکن ہیں۔ ثابت قوانین ہیں یہ، اور ثابت قوانین کو ان مثالوں کے اندر، سماجی مثالوں کے اندر بہتر مشخص کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی داستان پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک تسلسل کے ساتھ جاری ایک قوم تھی، قرآن کے نزول تک جاری تھے، ان کا مذہب بھی باقی تھا اور اس مذہب اور دین کے پیروکار بھی باقی تھے، بلکہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا ہے، جس جغرافیہ میں، وہاں پر بھی یہ مقیم تھے، اور بلکہ نہ صرف مقیم تھے بلکہ مذہبی گروہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ معاشرہ، عرب معاشرہ 2 حصوں میں منقسم تھا، مشرک اور مذہبی یا دیندار۔ دینداروں میں اہل کتاب ہی شمار ہوتے تھے، باقی جتنے بھی طبقات تھے وہ سارے بے دین یا مشرک شمار ہوتے تھے، یعنی جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، وہ رسوماتی ہیں یا اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو ہی مذہب کا جانشین و جاگزین بنایا ہوا تھا۔ بس ایک دینی مثال کے طور پر یہی لوگ عربوں کے لیے شناختہ شدہ تھے، اس لیے ان کی مثال زیادہ ان کو سمجھ میں آتی تھی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے ظہور و نزول سے پہلے
جو متصل نظام چل رہا تھا وہ بنی اسرائیل کا ہی تھا، یعنی مسیحیت تھی، اور مسیحیت سے پہلے یہودیت تھی۔ مسیحیت کے آنے کے بعد یہودیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہودیوں نے مسیحیت کے مقابلے میں استقامت دکھائی، انکار کیا، جس طرح دونوں نے مل کر اسلام کے مقابلے میں استقامت دکھائی و انکار کیا اور قبول نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ دونوں سلسلے ان کے اسلام کے ظہور تک باقی تھے، جو لوگ نزدیک سے آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے تھے ان کو، جن کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، ان کے بقایا یا ان کے اگلی نسل وہ موجود تھی اس وقت۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ تمام باقی سماجوں میں سے بنی اسرائیل کو ترجیحی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے مثال میں بیان کیا جا رہا ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہی ہو بہو مخاطبین قرآن اور مومنین کے لیے بھی وہی ہے۔ اس موجودہ حاضر نسل کے لیے بھی وہی ضابطہ، وہی قانون، وہی طور طریقہ ہے جو ان کے لیے تھا۔ بنی اسرائیل کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر جواب آئے گا انہوں نے کیا کیا اس کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان کو اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ ایک تو نعمتیں فراوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں عطا کی تھیں، اور دوسرا حکم ان کے لیے یہ ہے اس نعمتوں کی یادآوری کے ساتھ ساتھ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم۔ اللہ نے نعمتیں دیں تو نعمتوں کے ساتھ عہد بھی لیا، اور ان کے ساتھ عہد کیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ان کے ذمہ کچھ فرائض، کچھ امور لگائے جو انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ معاہدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا یا باقی انسانی نسلوں کے ساتھ، یک طرفہ ہے۔ جو انسان کے ذمہ ہے وہ بھی انسان کے لیے، اس کی منفعت بھی انسان کو پلٹتی ہے، اور جو اللہ نے اپنے ذمہ عہد لیا ہے وہ بھی انسان کے لیے ہے، یعنی اس معاہدے کی دونوں صورتیں انسان ہی کی طرف پلٹتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وَإِيَّیَ فَارْہَبُونِ، اور فقط مجھ سے رہبت اختیار کرو۔ چونکہ بنی اسرائیل نے رہبت کو باقاعدہ ایک مذہبی شکل کے طور پر اپنا لیا تھا، اور وہ رہبت یعنی گریز اور احتیاط یا خوف جس کی بنیاد احتیاط پر تھی، جس کی وجہ سے اجتناب کرتے تھے، وہ معمولات زندگی تھے جن سے اللہ نے گریز کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے خود سے یہ رہبت اختیار کر لی تھی۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ خشیت اللہ کے بجائے انسانوں کی بھی خشیت انسان میں آ جاتی ہے، پرواہ، اور رہبت بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ احتیاط و گریز جو اللہ کی ذات کے سامنے اور اللہ کے نظام میں انسان کو اختیار کرنی چاہیے، وہ کبھی انسان دوسروں کو مد نظر رکھ کر یہ رہبت و گریز و احتیاط انجام دیتا ہے۔ اور یہ رہبت بھی معمول ہے، ایک معمولی عمل ہے جو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے، یعنی کسی کی خاطر کسی کو مد نظر رکھ کر انسان محتاط ہو جاتا ہے، ڈر ہے، اس کا خوف ہے۔ وہ ممکن ہے گھریلو ماحول میں یہ کام کر رہا ہو، جیسے بچے عموماً والدین کو مد نظر رکھ کر رہبت اختیار کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، محتاط کام کرتے ہیں، چونکہ والدین کی جانب سے ایک خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اسکولوں میں، تعلیمی مراکز میں بچے جاتے ہیں تو معلمین یا مدیروں کی طرف سے خوف و رہبت ان کو ہوتی ہے۔ عام معاشرے میں جاتے ہیں تو قانونی محکموں سے، پولیس سے یا دیگر حکومتی اداروں کی رہبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اور ان کے دل میں ہوتا ہے بہت سارے کام کریں، لیکن خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے احتیاط کرتے ہیں، اس خوف پر، احتیاط پر مبنی خوف اختیار کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں۔ یہ چونکہ رہبت ان کی زندگی میں ایک معمول تھا، لیکن یہ رہبت اللہ سے نہیں بلکہ لوگوں سے تھی۔
مذہبی پیشواؤں سے رغبت تھی یا بعض فوائد کو مد نظر رکھ کر یہ رغبت اختیار کی تھی، سماجی طبقات کو دیکھ کر رغبت اختیار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رغبت اگر اختیار کرنی ہے تو وہ فقط میری کرو، اللہ کی رغبت اختیار کرو۔ اور اس کے بعد ان کو حکم ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اس آیت میں بھی فتقون ہے کہ فقط اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسے اللہ سے رغبت اختیار کرو یا اللہ کی رغبت اختیار کرو۔ اور یہ آج بھی ہے، آج بھی اگر ہم دیکھیں مختلف طبقات کو دیکھیں، عام لوگوں کو دیکھیں، مذہبی لوگوں کو دیکھیں، حتیٰ علماء کو اگر ہم دیکھیں، علماء میں، علماء اسلام میں، مسلمین کے علماء میں اور مختلف مسالک و فرق کے علماء کے اندر رغبت ہے، وہ شدید رغبت ہے، شاید بنی اسرائیل سے زیادہ ہو۔ جیسے عوام سے ڈرنا، لوگوں سے ڈرنا، محتاط ہونا، گریز کرنا ایسے کاموں سے جن کا خدشہ یہ ہو کہ لوگ برا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اپنے مخاطبین سے ڈرنا، اپنے مریدوں سے ڈرنا، اپنے شاگردوں سے ڈرنا، چندہ دینے والوں سے ڈرنا۔ مثلا علماء نے دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے، دینی ادارے بناتے ہیں، چلاتے ہیں، چندے لوگوں سے لیتے ہیں، اور پھر چندہ دینے والوں کی رغبت بہت شدید ان کے دل میں ہوتی ہے، ہمیشہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور محتاط رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بے شک وہ حق ہو لیکن چندہ دینے والوں کو اگر ناگوار گزرتی ہے تو علماء اس سے پرہیز کرتے ہیں، اسے بالکل دینی فریضہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی رغبت سے ہے کہ اللہ کے بجائے لوگوں کی رغبت مفادات کی بنیاد پر یا خوف و خطر کو مد نظر رکھ کر یہ رغبت لوگ اختیار کرتے ہیں اور حق بیان نہیں کرتے کہ ممکن ہے ہمارے اپنے ہی لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بہت عیاں چیز ہے۔ جیسا محاورے میں کہا جاتا ہے کہ عیاں راچے بیاں، جو چیز عیاں ہے اسے کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی یا ثابت کرنے کی، وضاحت کی، وہ تو روشن ہے کہ ہے۔ ایسی بہت ساری حقائق ہیں جو لوگ مبتلا ہیں بعض فسادات میں، اور علماء کو پتہ ہے کہ یہ فساد ہے لیکن ان کو روکتے نہیں ہیں علماء، رہبت الناس کے لیے، یعنی لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں ہے۔ اس وجہ سے بڑی شخصیات جو مجتہدین مرجع تقلید تک بن جاتے ہیں، لوگوں کی رہبت ان کے دل میں ہوتی ہے، کم از کم ان کی شدید ہوتی ہے جو ان کو چندے دیتے ہیں یا ان کو دینی مالیات ان کو دیتے ہیں، خمس زکوٰۃ ان کے پاس جمع کراتے ہیں، ان کے بھاگ جانے کی یا ان کے متنفر ہونے کی یا دور ہونے کی ان کو پرواہ ہوتی ہے، شدید خوف ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے مرضی یا ان کی منشا کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، نہ فتویٰ دیتے ہیں، نہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، رہبت ہے۔ اور اسی طرح پھر حکومتوں سے بھی مرعوب ہوتے ہیں۔ یہ حکومتیں جس زمانے میں یا جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی حکومت کا مزاج دیکھ کر پھر حکومتوں کو مد نظر رکھ کر اور حکومتی اداروں کو مد نظر رکھ کر بھی گریز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو عملی طور پر آج کے زمانے میں، آج کی نسل کے، سابقاً بھی ایسا ہی رہا ہے، یوں نہیں کہ یہ خصیصہ آج کی نسل کا ہے، تاریخ میں بھی ایسا رہا ہے کہ علماء حکومتوں سے سخت محتاط تھے، حکومتوں کے رویوں کے مقابلے میں، اور بے شک دین کتمان کر لیتے تھے، جیسا ابھی آئے گا بنی اسرائیل کے نواحی میں جو انہیں اللہ نے نہی کی ہے، اس میں آئے گا کہ آپ کتمان نہ کرو، چھپاؤ نہیں، چھپاتے ہیں بہت ساری چیزیں، اظہار نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، ان کو ان کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور بہت سارے خطرات انہیں پیش آ سکتے ہیں،
اور یہ بہت اہم نکتہ ہے سماجی طور پر، خصوصاً اہل علم کے لیے، دینداروں کے لیے، کہ دیندار عموماً خطروں سے بچنا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، خطا سے بچنا اپنا فریضہ نہیں سمجھتے۔ خطا کے ارتکاب کے لیے دین ہی سے گنجائش نکال لیتے ہیں اور راہ خطا پہ چل پڑتے ہیں، کیونکہ خطرہ ہے۔ خطرے سے بچنے کے لیے خطائیں انجام دیتے ہیں، جبکہ اللہ کا نظام اس کے الٹ ہے کہ خطاؤں سے بچو، بے شک تمہیں خطرات میں کودنا پڑ جائے۔ خطرات سے بچ کے خطائیں نہ ارتکاب کرو، خطاؤں سے بچو، بے شک خطرات کا سامنا کرنا پڑے۔ سیرت انبیاء کرام علیہ السلام کی ایسے ہے، قرآن کے صریح احکامات ایسے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایسے ہیں، اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ایسے ہیں، اور جو محقق علماء ہیں، جو حق بین اور حق شناس علماء ہیں، وہ بھی ایسے ہی رہے ہیں کہ انہوں نے خطاؤں سے اجتناب کیا ہے، خطروں سے اجتناب نہیں کیا۔ لیکن آج کی نسل کا رویہ یہ ہے کہ یہ خطرات سے بچیں، مفادات کی حفاظت کریں، یعنی واحد چیز جس کی حفاظت کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں وہ مفادات ہیں۔ جیسے آج کی موجودہ زمانے میں اسی دن میں جو ہم یہاں یہ بحث کر رہے ہیں، تو جو صورتحال ہے اس وقت دنیا اسلام کی، اور اس کے مقابلے میں ہم رویہ آج کے علماء کا دیکھیں، تمام مسالک کے علماء کا، کہ سب خاموش اور ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سامنے جو صورتحال ہے اس پر اگر یہ بولتے ہیں، جیسے ان کے بہت سارے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور بہت سارے خطرات ان کو پیش آ سکتے ہیں، کئی ملکوں سے ان کو نکالا جا سکتا ہے، کتنے ممالک کے ویزے ان کے کینسل ہو سکتے ہیں، شہریت، ان کی اولادیں، ان کے چندے، اور بہت ساری چیزیں ان کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ حق بات آج زبان پر نہیں لاتے، ظالم کی مذمت نہیں کرتے، مظلوم کے حق میں اس کی حمایت نہیں کرتے، چونکہ مفادات ان کے مد نظر ہیں۔ اسی کو رہبت کہتے ہیں، یعنی یہ گریز اور یہ احتیاط جو مفادات کی بنیاد پر یا خطرات سے بچنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ مفادات باعث ہوں، عامل ہوں رہبت کا، اور نہ خطرات، بلکہ اللہ کی ذات ہو اور اللہ کا فرمان رہبت کا باعث ہو۔ اگر آپ نے گریز کرنا ہے، بچنا ہے، تو فقط یہ دیکھو کہ اللہ کا فرمان ہے یا نہیں۔ اگر اس ارتکاب میں یا اس خاموشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی ہے تو یہاں پر گریز کرنا چاہیے۔ یہ واحد مجوز ہے ان کے پاس رہبت اختیار کرنے کا۔ اور اس بارے میں رہبت کی اصطلاح قرآن نے زیادہ استعمال کی ہے، کہ جہاں جہاں آیات میں یہ اصطلاح آئے گی وہاں اس سے بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ان کو چوتھا دستور یہ ہے، اذکروا نعمتی ایک ہے، اوفوا بعہدی دوسرا ہے، فرحبونی تیسرا فرمان دستور ہے، اور چوتھا حکم بنی اسرائیل کو، وہ نسل جو نزول قرآن کے وقت موجود تھی، اس کو یہ ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لو اس چیز پر جو تمہارے دین کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی وہ قرآن یا نبی یا دعوت جس کے اندر تمہارے دین کی بھی تصدیق موجود ہے، اس مصدق دعوت کی یا اس مصدق کتاب کی یا اس مصدق نبی کی کے اوپر ایمان لے آؤ۔ آپ ایمان پہلے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اور علم کلام کی اصطلاح میں ایمان کی تشریح میں فرق آ گیا ہے، اور بیشتر جو قرآن کی تفسیر میں ایمان مراد لیا جاتا ہے وہ علم کلام کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں ایمان، اس کی پہلے بھی بارہا وضاحت کی ہے اور یہ تکراراً ضروری ہے اس کی وضاحت، کہ ایمان آمن سے ہے۔ آمن کا مطلب یعنی اعتماد و بھروسہ۔
جس شے پر اعتماد کرتے ہیں آپ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ بھروسے کے ساتھ اسے اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کا نظام ترتیب دیتے ہیں، اس پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے، اسی کو ایمان کہتے ہیں لغت کے لحاظ سے۔ مثلا لغت کے لحاظ سے ہم روزمرہ ایمان کے مظاہرے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، مذہبی لوگ ہوں یا غیر مذہبی لوگ ہوں، عملی ایمان ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ مثلا ان کے سامنے کئی وسائل ہوتے ہیں، وسائل زندگی ہوتے ہیں، وسائل سکونت ہیں، وسائل سفر ہیں، اور ان وسائل میں سے یہ ہر ایک پر اعتماد نہیں کرتے، پہلے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، آزماتے ہیں، تسلی کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، پھر جس پر ان کا اعتماد قائم ہو جاتا ہے اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اعتماد کی بنیاد پر وسیلے کو اختیار کرنا یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ باقی جو آگاہی ہے اس کے بارے میں وہ مقدمہ ہے ایمان کا، قلباً اس کی تصدیق یہ مقدمہ ہے ایمان کا۔ ایمان اصل عملی نوعیت کا اعتماد کا نام ہے، عملی اعتماد کا نام ہے، اور ہم وسائل زندگی میں جتنے وسائل ہم اختیار کرتے ہیں وہ اعتماد و اطمینان کی بنیاد پر اختیار کرتے ہیں، بھلے بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا انسان جب کسی اور نظام کا حصہ ہوتا ہے اور وہاں پر طے ہے کہ آپ نے یہ وسائل اختیار کرنے ہیں، اس نظام کے اندر مشخص ہے، معین ہے کہ ان وسائل کے ذریعے آپ نے کام کرنا ہے، وہاں پر تو انسان کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں اس نظام کا حصہ ہوں اور یہ نظام مجھ سے اجباراً یہ کام کروا رہا ہے، ورنہ میرا اپنا ذاتی اس شے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اگر میرا اعتماد ہوتا، مجھے چننا ہوتا، تو میں یہ وسیلہ اختیار نہ کرتا جو ادارے نے، محکمے نے اور اس نظام نے میرے حوالے کیا ہے، میرے لیے یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ مثلاً ایک گاڑی ادارے نے اس کے حوالے کی ہوئی ہے اور یہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اس کا بالکل اطمینان، اعتماد نہیں ہے، بے امر مجبوری یہ کام کر رہا ہے، یہ ایمان نہیں ہے، استعمال ہے، استفادہ ہے، لیکن اعتماد و بھروسہ و ایمان کے بغیر اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ لیکن کئی چیزیں جو ہم خود اختیار کرتے ہیں، مثلاً ہم بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں، اور مختلف برانڈ ہمیں ملتے ہیں، مختلف نوعیت کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک کو انتخاب کرتے ہیں ہم۔ یہ جیسے ہم انتخاب کرتے ہیں، ممکن ہے کم قیمت ہونے کی وجہ سے اختیار کریں، یعنی بچت کی وجہ سے نہ، بچت کے تحت جو انتخاب کریں وہ ایمان نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ لیکن آپ کے پاس مختلف چیزیں ایک ہی قیمت کی موجود ہیں، مختلف کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنا اپنا سامان مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے، اور آپ نے ان کے بارے میں چھان بین کر لی ہے، جستجو کر لی ہے، اٹھا کے دیکھ لیا ہے، اس کو آزما لیا ہے، چاروں طرف سے پرکھ لیا، اس کو جانچ لیا ہے، اس کو پھر اس کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ان ساری ایک جیسی چیزوں میں سے یہ چیز میں لیتا ہوں، اس کمپنی کی بنی ہوئی۔ تو یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، یہ اطمینان، اعتماد کیا ہے آپ نے، باقی چیزوں کو آپ نے جھٹلا دیا ہے، باقی چیزوں کا کفر کیا ہے۔ کفر یعنی اعتماد نہیں کیا، انکار کر دیا، اپنا اعتماد ان سے اٹھا لیا ہے کہ مجھے ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ شے جو میں نے چنی ہے اس کا مجھے اعتماد ہے۔ یہ وہ روزمرہ کا عملی ایمان کا مظاہرہ ہے جو ہر فرد اس کو عمل کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہم معمولات زندگی میں، وسائل زندگی پر بھروسہ، اطمینان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے جو اصول، قوانین، ضوابط اور وسیلے بنائے ہیں، ہمیں وہی اعتماد ان چیزوں پر کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایمان کے نام پر یہی چیز طلب کی جا رہی ہے، نہ وہ چیز جس میں ہمیں علم کلام لے گیا ہے، جو آخر کار ڈور کا سرا ہی گم ہو جاتا ہے، خود متکلم کے ہاتھ سے بھی اور استاد کے ہاتھ سے بھی، شاگرد کے ہاتھ سے، کہ بالآخر ایمان کی داستان کہاں پہنچی، کوئی واضح طور پر ذہن میں تصور بنتا ہی نہیں ہے۔
یہ ایمان سادہ چیز ہے، بہت عام فہم چیز ہے، آسان ترین مطلب ہے سمجھنے کے لیے کہ انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے، اختیار کرنے سے پہلے اعتماد اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اعتماد اور اطمینان کی بنیاد پر اختیار کرنا یہ ایمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہ تو انسان کے خود اپنے ہیں، یعنی یہاں پر اللہ نے ان کی رہنمائی نہیں کی، عقل دے دی ہے ایمان کے لیے۔ عقل اس لیے ہے کہ جو وسیلہ اختیار کرتے ہو، اعتماد پہلے پیدا کرو، اطمینان حاصل کرو، اور پھر اس کو اختیار کرو، آپ پھر اس کو چن لو اور پھر استعمال میں لے آؤ۔ لیکن یہ تو آپ کے روزمرہ زندگی کے وسائل ہیں جس میں عقل آپ کی رہنمائی کر دیتی ہے، اور تمام انسان اپنی عقل سے یا دوسروں کی مشاورت سے یہ اطمینان اعتماد حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ امور جو عام لوگوں کی مشاورت کے دائرے میں نہیں آتے، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے معین ہونے چاہیے، مشخص ہونے چاہیے، جو انسان نہ خود اپنی عقل سے تشخیص دے سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کی مشورت سے یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ حقائق، وہ وسیلے اور وہ امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیش کیے ہیں، اور ان پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ جو چیز بھی متعلق ایمان قرار دی گئی ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی اشد ضرورت ہے، حاجت ہے، اور انسانی زندگی کا اس پر دار و مدار ہے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں ایمان کہا جا رہا ہے، تو اس کی مثال اگر یوں لینا چاہیں ہم، جیسے ٹرین کی پٹڑی ہے اور ٹرین نے پٹڑی پہ چلنا ہے، نیچے لوہے کے گارڈر ہیں، انہیں بنایا اس طرح سے گیا ہے، اور ٹرین کا پہیہ اس سائز کا اور اس ترتیب سے بنایا گیا کہ اسی گارڈر کے اوپر چڑھ کر چلتا ہے، اور یہ ٹرین اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ پٹڑی کے بغیر زمین میں اگر اس کو کھڑا کرے تو دھنس جاتی ہے، ایک قدم بھی، ایک انچ بھی ٹرین مٹی میں، خاک میں، زمین پہ، بے شک سخت زمین ہو، اس پہ نہیں چل سکتی۔ اس کو حتماً نیچے چلنے کے لیے اسی طرح کی پٹڑی چاہیے تاکہ اس کے اوپر اعتماد کر کے یہ چل سکے آگے۔ انسانی زندگی کی بھی ایسی ہی مثال ہے۔ انسانی زندگی کو ہم حیات انسانی کو ٹرین کی مثال لے لیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے متعلقات ذکر کیے ہیں وہ پٹڑی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ گاڑی اس پٹڑی پر چل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس کو اتار کے اس پٹڑی کے علاوہ جو اللہ نے ایمان کے متعلقات ذکر کیے ہیں کسی اور سلسلے پر، کسی اور نسبت کے اوپر اگر ان کو قائم کر دیں تو یہ دھنس جائے گی، یہ زندگی ٹرین کی طرح یہیں دھنس جائے گی، ٹھہر جائے گی، متوقف ہو جائے گی اور حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ آگے چونکہ انسان کی زندگی کو آگے بڑھنا ہے، اس سماج کو آگے بڑھنا ہے، انسان کی خلقت اس طرح سے ہے کہ یہ پرورش کے لیے ہے، یہ آگے رشد و نمو کے لیے ہے، تکامل کے لیے ہے، یعنی ایک مسافر کے طور پر ہے انسان جس کو اپنے مقصود تک پہنچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک اس کو پہنچنا ہے، یا ہم یوں کہیں کہ تمام کمالات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر جن کی قابلیت رکھی ہے، ان تمام قابلیتوں کو انسان نے کمالات تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک حرکت ہے، سفر ہے، تکامل ہے، اس کو اسی بنیاد کی ضرورت ہے جس پر انحصار کر کے، جس پر بھروسہ کر کے، جس پر اطمینان کر کے یہ تکامل کا سفر طے کر سکتا ہے انسان۔ یہ وہ امور ہیں جن کو متعلقات ایمان قرار دیا گیا ہے، جیسے اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، ما انزل اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ تمام حقائق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، یہ سب یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ان پر زندگی کا انحصار، بھروسہ و اطمینان ان امور کے اوپر، زندگی کا سفر ان چیزوں کے اوپر منحصر کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمیں علم کلام دوسری وادی میں لے گیا ہے، ایمان کے نام پر ایک جدل میں لے گیا ہے، ایک بحث میں لے گیا، جس طرح علامہ اقبال نے خوبصورت یہ تجزیہ کیا ہے، یعنی قرآنی
معارف اور کلامی اس تشریحات کا بہت خوبصورت انہوں نے جو مثال بھی پیش کی ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کا بھی، اور آج فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ کتنا فاصلہ پڑ گیا ہے توحید قرآنی میں اور توحید کلامی میں۔ توحید قرآنی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، لوگوں کو مومن کیا، ایمان لے آئے، یہاں نیچے کہ ایمان لے آئے، یعنی جس طرح سے آج ہم علم کلام پڑھتے ہیں یہ کام کیا رسول اللہ نے، انہیں بٹھا لیا مسجد النبی میں، اور پھر انہیں پہلے برہان نظم پڑھائی، اس بات وجود خدا کیا، پھر اس کے بعد صفات سلبیہ میں لے گئے، صفات ثبوتیہ میں لے گئے، پھر اس میں شبہات میں لے گئے، یعنی یہ اس طرح سے کیا، یہ تو نہیں کیا، ایک دن بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی زندگی کی ٹرین ایک پٹڑی پہ چڑھی ہوئی ہے، اس پٹڑی کے نیچے کیا ہے، کس چیز کی پٹڑی ہے؟ جاہلیت، آبا پرستی، تقلید، اندھی تقلید، بت، خرافات، توہمات، اس کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ اس کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ حقائق بتائے کہ اللہ کی ذات، خالق کائنات، رب کائنات، اور پھر اس رب کائنات کی طرف سے جو ہدایت پر مامور ہیں نبی اکرم، پھر وہ جو کتاب لے کر آئے ہیں اور اس کتاب کے اندر جو تفصیلات ہیں، یہ پٹڑی جاگزین کی وہ ہٹائی، اٹھا کے اس کا صفایا کیا، اور اس کی جگہ پر انسانی زندگی کی یہ پٹڑی بچھائی، اور اس کے اوپر چڑھا دیا لوگوں کو، یعنی مومن ایمان کے اوپر، ایمان کی بنیاد پر اس راہ پر چڑھا دیا، نہ کہ ایمان پڑھایا ان کو باسوں میں الجھا کے۔ وہ کتنے پختہ مومن تھے، یعنی انہیں شک و شبہ نہیں تھا اس چیز کے اندر، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنچا دیا، بغیر اس کے کہ انہیں ان کلامی پیچیدگیوں میں اور جدلی امور میں مبتلا کر دیں۔ خب آج ہم کلامی باسوں میں ایمان کے مجتہد ہیں بہت عظیم، لیکن عملی زندگی اسی مجتہد کی انہی چیزوں کے اوپر استوار نہیں ہے جو کتاب میں پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ مثلا کتاب میں شاگردوں کو پڑھاتا ہے اللہ پر ایمان، خود مال پر ایمان، اس نے اپنی زندگی کی بنیاد مال پر رکھی ہوئی ہے، مفاد پر رکھی ہوئی ہے، قبیلے پر رکھی ہوئی ہے، قومیت پر رکھی ہوئی ہے، یعنی اس کی زندگی کے عملی زندگی کے دیکھیں ہم راستے جن پر زندگی استوار کی ہے اس نے، اس میں کہیں بھی کلامی مسائل شامل نہیں ہیں۔ تو مثلا اللہ و رسول و قرآن و کتاب کس لیے ہے؟ تاکہ جس پر زندگی کی بنیاد ہے وہ وسیلہ حاصل کرے، یعنی مال۔ مال کیسے ملے گا؟ جب میں لوگوں کے سامنے اللہ کی گفتگو کروں گا تو اس کے بدلے میں لوگ مجھے مال دیں گے، اور میری زندگی مال کے بھروسے پر آگے بڑھے گی۔ پس اعتماد زندگی کا بھروسہ تو مال پر ہے، نہ اس چیز پر جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے، یعنی ایمان کو اگر قرآنی اصطلاح میں ہم رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسائل، وہ حقائق اور ان جو اللہ نے معین فرمائے ہیں ان کے اوپر زندگی کا انحصار، زندگی کا بھروسہ اور زندگی کا اعتماد اور زندگی کا نظام اس کے اوپر استوار کرنا، یہ ایمان ہے، اطمینان اور اعتماد کی بنیاد پر۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لے آؤ آپ، یعنی اعتماد کر لو۔ یہود جو مدینہ میں تھے یا بنی اسرائیل باقی، زندگی تو گزار رہے تھے، اور یہ زندگی کسی بھروسے پر گزر رہی تھی، اعتماد پر گزر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پٹڑی پہ چڑھائی ہوئی ہے زندگی، اس سے اترو، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے، آمنو بما انزلتو، جو میں نے نازل کیا ہے، ابھی جو آپ کے سامنے پیش ہوا ہے یعنی قرآن، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ پھر اس ما انزلتو کی خصوصیت بیان کی ہے، مصدقاً لما معاکم، یہ مصدق ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جس دین سے تمہاری نسبت ہے
یہ اس کا مصدق ہے، یہ اس کا خلاف نہیں ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے، اس کے مقابل میں نہیں ہے، اور اس سے متضاد نہیں ہے، اس کے ساتھ تناقض نہیں ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ جو آپ کو پہلے عطا کیا تھا آپ کے نبیوں کو، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور دیگر انبیاء کو، ان کے آباء و اجداد کو، یہ جو ابھی نازل کیا ہے ما انزل، تو یہ مصدق ہے اس پوری حقیقت کا جو انہوں نے بیان کیا تھا، جو کہ منبع دونوں کا ایک ہے۔ وہ انبیاء بھی اللہ کی طرف سے تھے، ان کی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، ان کا دین بھی اللہ کی طرف سے تھا، ان کے احکامات و ہدایات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو اختلاف تو اس صورت میں ہوتا کہ وہ جو کچھ انبیاء لائے تھے سابقہ امتوں میں، وہ ان انبیاء کی اپنی ذہن کی ساخت تھی، اور ابھی جو نبی لائے ہیں یہ اس نبی کے ذہن کی ساخت ہے، پھر تو یقیناً اختلاف ہوگا۔ لیکن جب منبع ایک ہے نزول کا، وہ کتابیں اور وہ دین جو بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل سے پہلے دیگر اقوام کو اللہ نے عطا کیا، وہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بہترین گواہی اس کی یہ ہے کہ جو ان کتابوں میں حقائق تھے وہی حقائق اس کتاب کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور یہ بڑی اہم خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی ذکر کی ہے، مصدق ہونا، کہ اس کو بھی ہم نے دین شناسی میں، مرحلہ تعلیم میں اور تبلیغ میں نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی، کتاب آسمانی کی اور دین کی ذکر فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اہم بڑی موٹی خصوصیت یہ ذکر کی ہے کہ یہ مصدق ہیں لما قبل کے لیے، جو پہلے آیا ہے۔ بار بار قرآن میں اس کی تکرار ہے، پہلے بھی اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ابھی بھی، کہ جو پہلے نازل ہوا ہے اس کی تائید ہے، یہ اس کی تصدیق ہے، اس کے ساتھ مطابقت ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو جزئی امور میں جو چیزیں سابقہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کی آسمانی کتابوں کے نام پر یا انبیاء کی تعلیمات کے نام پر، اور قرآن میں اس کے مختلف ہے، اس کے الٹ ہے، تو یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن انجیل کے خلاف ہے یا قرآن تورات کے خلاف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات کے نام پر جو چیز انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، منسوب تورات سے کی ہوئی ہے، یہ تورات نہیں ہے۔ اگر تورات ہوتی تو یقیناً قرآن اس کی تصدیق کرتا۔ اگر قرآن اس کی تکذیب کر رہا ہے اور قرآن اس کو جھٹلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس طرح قرآن کے خلاف ہے تورات کے بھی خلاف ہے، اسی طرح انجیل کے بھی خلاف ہے۔ یہ اس کو اگر انسان تصدیق کرے جا کر تو وہ کنفرم ثابت ہو جاتا ہے کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہے آسمانی کتابوں کے نام پر مشہور اعتقادات میں اور نظام میں، وہ ان کتابوں کے بھی خلاف ہے، ان میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہیں، ان کتابوں میں بھی حقیقتاً تھیں، اور قرآن کے اندر ان کے مطابق نہیں بلکہ ان سے ہٹ کر احکام بیان ہوئے ہیں۔ احکام فرعی میں یہ ہوا ہے، مثلاً حلال میں، حرام میں، طیبات میں، کیا چیز کس قوم کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کچھ روابط ممنوع تھے اور کچھ کھانے ان کے لیے ممنوع تھے، جیسے حیوانات کی چربی، حلال گوشت، حیوانات کی چربی نہیں کھا سکتے تھے، انہیں ممنوع تھا، لیکن اسلام میں، شریعت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرمت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ وقتی طور پر ایک حکم ایک مصلحت کے تحت اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، پھر
وہ جب اس کا مقررہ زمانہ ختم ہوتا ہے تو اس کے معینہ وقت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے اس حکم کا، چونکہ حکم مشروط ہے وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ۔ جب وہ زمانہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ قانون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی سماجی موضوعات ہیں اور سماجی نظام ہیں ان سب کے اندر یہ ایک عام رائج چیز ہے۔ مثلا جنگ کے زمانے میں عموماً معاشرتی احکام میں، ظاہر تکوینی احکام میں تو جنگ کے دوران کوئی تبدیلی نہیں آتی، سماجی اور معاشرتی نظام میں، اصولوں میں، قوانین میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ معمول کے دنوں میں قانون کچھ اور ہوتا ہے، جنگ کے دنوں میں قانون بدل جاتا ہے، یعنی معمول کا قانون روک لیا جاتا ہے اور ہنگامی حالات کا قانون نافذ کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب جنگی حالات ختم ہو جاتے ہیں تو ہنگامی بنیادوں پر، ہنگامی مصلحتوں کے تحت بنایا گیا قانون اٹھا لیا جاتا ہے اور پہلا معمول کا قانون لاگو کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج ساری دنیا میں رائج ہے اور اسے ایک عاقلانہ کام کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ کریں تو احمقانہ کام ہے، یعنی کوئی شخص اگر ایسا نادان انسان حاکم بن جائے جو بحرانوں کے اندر بھی معمول کے قوانین کو ہی لاگو کرے، وہ یہ کہے کہ قانون ہوتا ہے، اور بحران ہو، ایمرجنسی ہو، جنگ ہو، صلح ہو، قحط ہو، جیسے بھی حالات ہوں، جو قانون ایک دفعہ بن گیا مملکت کا وہ ہر حالت میں نازل ہونا چاہیے۔ یہ حماقت محض ہے۔ یہ چونکہ قوانین بنائے جاتے ہیں لوگوں کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر، اور جب تک وہ مصلحتیں موجود ہوتی ہیں قوانین زندہ رہتے ہیں، قوانین لاگو رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ مصلحت جس کی خاطر یہ قانون اس کی حفاظت کے لیے بنا تھا، جب وہی مصلحت نہیں ہے، اس قانون کے اجراء سے وہی مصلحت ختم ہوتی ہے، تو خواہ نخواہ اس قانون کا وقت دورانیہ ختم ہو جاتا ہے اور موجودہ مصلحت کے مطابق قانون بنانا ہوگا۔ بحرانوں میں عموماً ایسے ہوتا ہے، لہٰذا مثلا عام دنوں کے اندر ہر چیز آزاد ہوتی ہے، انسان جیسے جتنا چاہے خریدے، جتنا چاہے استعمال کرے، جتنا چاہے ذخیرہ کرے، جتنا چاہے تجارت کرے۔ بحران کے دنوں میں پابندی لگ جاتی ہے کہ یہ چیز اتنی مقدار میں آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ مقدار میں نہیں خرید سکتے، چونکہ ملک یا قوم بحرانی حالت میں ہے، ایمرجنسی کی حالت میں ہے، اضطراری حالت میں ہے، اور غیر معمولی صورتحال سے چونکہ سامنا ہے، اس وجہ سے یہ قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ احکام شرعیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں اعتباری ہیں، جو نقطہ عموماً ہمارے علماء اس کو جب مبانی کی بحث کرتے ہیں اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ مبانی میں جیسے ہم مثال دیں، اس کی عام عرفی مثال، کہ جب اینٹیں بنانے کا وقت آتا ہے تو بہت حساسیت کے ساتھ، دقت کے ساتھ اینٹیں بناتے ہیں۔ اینٹ جس میٹیریل سے بنتی ہے، مواد، اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی پڑتال کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں۔ پھر اس اینٹ کے بنانے کے دوران گارے سے کچی اینٹ جب بنتی ہے اس میں اس کے صفائی کا اور اس کے سائز کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اینٹ کی پکائی کا جب مرحلہ آتا ہے تو وہاں پر بہت دقت کی جاتی ہے، کتنے درجہ حرارت پر یہ اینٹ پکے، اور پھر اسی جب پک جاتی ہے صحیح تو وقت کے اوپر وہ بٹھا کھول کے اس کو اینٹ کو باہر نکال کے اسے بارش سے اور موسمی اثرات سے بچا کے، یہ اینٹیں بنانے کا مرحلہ ہے، میٹیریل تیار کرنے کا۔ لیکن جب مکان بنانے کا وقت آیا ہے تو یہ اینٹ جو بنائی ہوئی تھی یہ بٹھے پر ہی پڑی ہوئی ہے، یہ سٹور میں رکھی ہوئی ہے، اور سستی اینٹ، کچی اینٹ اور مخلوط اور مغلوط مواد کہیں سے اٹھا کے گھر اس کا بنا دیا ہے سارا۔
گھر کے لیے اینٹیں بنا رہے تھے آپ کہ اس اینٹ سے ہم نے گھر بنانا ہے. جب اینٹ بنانے کا وقت تھا تو بہت محنت کی آپ نے اس پر اور واقعاً پائیدار اور اچھی اینٹ بنی ہے. لیکن جب گھر بنانے کا وقت آیا تو اس میں سے ایک اینٹ بھی استعمال نہیں کی, وہ ساری سٹور کی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے, اور گھر کچی اینٹ سے بنا دیا, ناقص میٹیریل سے بنا دیا, غلط چیز سے گھر بنا دیا, اور نہ غیر معیاری مواد سے گھر بنا لیا. اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ گھر بنایا ہے, اس کے اندر یہ کمزوری ہے, تو فوراً اینٹیں دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو اینٹیں ہماری کتنی پکی ہیں. خوب اینٹیں پکی ہیں لیکن گھر میں استعمال تو نہیں ہوئی آپ کی پکی اینٹیں. یہ کام ہمارے دین شناسی میں ہو رہا ہے اور تکرارن ہو رہا ہے, اور توجہ بھی نہیں ہے اس طرف کہ جب ہم مبانی پڑھتے ہیں, یعنی نظریاتی بنیادیں, فقہ کی, شریعت کی نظریاتی بنیادیں جب ہمارے علماء پڑھتے ہیں تو واقعاً کمال کرتے ہیں. ایسے پختہ, ایسے مضبوط مبانی بناتے ہیں اور ایسا ان کو نکھارتے ہیں اور نتارتے ہیں کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے. لیکن یہ ساری پکائی کر کے, یہ اینٹیں تیار کر کے, مواد مبانی, پھر انہیں کتابوں میں رکھ دیتے ہیں. جب فقہ میں آتے ہیں تو ان میں سے ایک بھی استعمال نہیں کرتے. جو فقہی عمارت بناتے ہیں اس میں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. ان مبانی میں سے ایک مبنا یہ ہے کہ احکام شرعیہ اعتباری ہیں. اب یہ ایک بہت خوبصورت مبنا ہے, بہت عالی مبنا ہے. اور یہ احکام شرعیہ ان کو شارع مقدس اعتبار کرتا ہے مصلحت کی بنیاد پر. یہ مصالح و مفاسد پر کو مد نظر رکھ کر یہ اعتبارات کیے جاتے ہیں. یہ اعتبارات احکام شرعیہ اعتباری ہیں, اور یہ اعتبارات احکام شرعیہ تابع ہیں مصلحت اور مفسدہ کے. یہ اور خوبصورت مبنا بن گیا اور بہت عالی شان مبنا ہے یہ. اب یہ بنا کے دونوں چیزیں رکھ دیں, اب آ جاتے ہیں خود احکام میں, یہی اعتباریات میں جو شارع مقدس نے اعتبار کیا ہیں اور جن کو مصلحت و مفسدہ پر مبتنی قرار دیا ہے. خب اب اس حکم کو دیکھیں, اور یہ اعتباری ہونا اور اعتبار اس کا انحصار کرتا ہے مصلحت و مفسدہ کے اوپر. تو مفسدہ دیکھیں یا نہ دیکھیں, مصلحت دیکھیں یا نہ دیکھیں, نہ, یہاں پر دلیل دیکھنی ہے. مصلحت و مفسدہ اس کو ادھر ہی رکھو جہاں اینٹ بنائی تھی, اسی کتاب میں رکھو. بلکہ یہ دیکھو کہ روایت کیا کہتی ہے, دلیل کیا کہتی ہے, لفظ کیا استعمال ہوئے ہیں, فلاں کیا ہے, اصل عملی کیا کہتی ہے. مصلحت کدھر جائے گی, مفسدہ کدھر جائے گا. چونکہ آپ نے کہا تھا یہ احکام اعتباری ہیں, اور یہ اعتبارات بنابر مصالح و مفاسد ہیں, مصلحتوں کی بنیاد پر ہیں. یعنی ان کے معیارات ہیں, ان کے ملاقات ہیں, ان پر ان کا انحصار ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم, اس کا دار و مدار اس مصلحت پر ہے. جب یہ مصلحت ہوگی یہ حکم بھی ہوگا, اگر یہ مصلحت نہ ہوئی یہ حکم نہیں ہوگا. کیسا حکم ہوگا اس وقت؟ جیسی مصلحت ہوگی, چونکہ حکم کا دار و مدار مصلحت پر ہے. خوب یہ ایسی خوبصورت بنیاد ہے کہ اگر عمارت میں استعمال ہو جائے یہ چیز, بہت عالی شان بلڈنگ بنتی ہے, بڑا مضبوط گھر بنتا ہے. لیکن ایسے ہوا نہیں ہے. مبانی پختہ, بہت عالی, لیکن عمارتیں ضعیف اور سست ہیں. اب اسی بنیاد پر ہم آ کر یہ مسئلہ جو نسخ کے نام سے, نسخ شرائع کے نام سے ہے, وہ اس کو اسی بنیاد پر ہم تبیین کر سکتے ہیں, اس مبنا کی بنیاد پر. ورنہ نسخ جو عموماً جس کی تشریح کی جاتی ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنایا, پھر اللہ کا ارادہ بدل گیا, اس قانون کو کالعدم قرار دے کر نیا قانون بنا دیا. اب اس کے لوازمات کیا ہیں, آپ جانتے ہیں کیا لوازمات ہیں؟ کہ اللہ نے پہلے جب قانون بنایا تھا تو وہ صحیح نہیں بنا, ناقص یا غلط بن گیا, اور اب توجہ آئی ہے کہ وہ قانون غلط بنا ہے, اس کو ختم کریں. جیسا عموماً قانون ساز اسمبلیوں میں, پارلیمان میں یہ کام روزمرہ ہوتا ہے کہ پہلے بیٹھ کر وہ ایک مصلحت کا جائزہ لے کے قانون بنا دیتے ہیں, پھر دوسرے دن جائزہ لیتے ہیں کہ وہ غلط بن گیا تھا, کالعدم قرار دے کے.
انسان یہ کام کرے وہاں تو معقول ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بنایا پھر خود ہی نسخ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، کیوں؟ مناسب نہیں بنا۔ اب یہ تو ساری بنیاد ہی خراب ہو جاتی ہے اس تفسیر نسخ کے ذریعے سے۔ بس نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیوں سابقہ شرائع کیوں ختم ہو گئیں؟ مثلا ٹھیک ہے، جس طرح پہلے انبیاء میں بھی ہوا ہے کہ انبیاء تو متواتر آتے رہے ہیں لیکن شریعتیں نسخ نہیں ہوتی تھیں۔ جیسے حضرت ابراہیم پر جو شریعت نازل ہوئی یہ باقی رہی، یہ شریعت انبیاء آتے رہے اولاد حضرت ابراہیم میں سے۔ مثلا حضرت اسحاق آئے تو شریعت ابراہیمی ہی کو انہوں نے ترویج کیا۔ حضرت یعقوب آئے، پھر اولاد یعقوب میں سے متعدد انبیاء آئے، یہ سب آ کر حضرت ابراہیم کی شریعت کو ہی ترویج کرتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ جب آئے تو شریعت تبدیل ہو گئی، نئی شریعت آ گئی۔ یہ ہوتا رہا ہے کہ انبیاء نے آ کر ہر نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا، جو شریعت پہلے سے قائم ہے اسی کی تثبیت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اسی کے تنفیذ کے لیے، نفاذ کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ کام ہو سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ شرائع، چونکہ وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں تو کیا حرج ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی آئے ہیں اور اللہ نے جو پہلے مثلا رسول اللہ کو یہ فرما دیا جاتا کہ جو پہلے ہم نے حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل کی وہ ہماری ہی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اسی کو آپ آگے بڑھاؤ، اسی کی تبلیغ کرو۔ نئی کتاب قرآن کے نام سے رسول اللہ کو دی، کیوں؟ اس پہلی کتاب میں کیا کمی تھی؟ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریف ہو چکی تھی۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے سے جیسے قرآن کو تحریف سے بچایا ہے، تورات کو بھی بچایا جا سکتا تھا، انجیل کو بھی بچایا جا سکتا تھا۔ یوں تو نہیں کہ وہاں پر اللہ کی طاقت چلی نہیں، اللہ نے تورات انجیل بچانا چاہا لیکن یہود نے، نصارہ نے بے قابو ہو کر یہ تحریف کر ڈالی۔ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ شریعت جو بنائی تھی اس کو آخر تک، قیامت تک شریعت ایک بنا کے اس کو آخر تک قیامت تک جاری رکھا جاتا، اور کسی کو اس میں تحریف کی گنجائش نہ ہوتی، جیسے قرآن میں نہیں ہونے دی گئی تحریف، کوشش کے باوجود نہیں ہونے دی گئی۔ یہ پہلی شرائع اور پہلے ادیان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا؟ خوب یہ اسی بنیاد پر ہے کہ جب احکام شرعیہ جب بنائے جاتے ہیں تو مصلحتوں کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں، اور مصلحتیں ساری ثابتات میں سے نہیں ہیں۔ سماجی مصلحتیں متغیر امور ہیں۔ یوں نہیں ہوتا کہ ایک مصلحت سماجی اگر پیدا ہو گئی ہے تو قیامت تک یہ رہے گی، حالات جیسے بھی ہوں، سماج جیسے بھی ہو، معاشرہ جیسے بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، یہی مصلحت رہے گی آخر تک۔ یہ تکوینیات میں ہے، تشریعات میں ایسا نہیں ہے۔ چونکہ سماج ہے، انسانی سماج ہے، انسانی سماج انسانی ترکیب سے بنتا ہے اور اس کے اندر انسانی اعمال کو دخل ہے، اس وجہ سے یہ مصلحتیں کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہ سکتی۔ ان مصلحتوں نے مختلف شکلیں اختیار کرنی ہیں۔ کسی زمانے میں یہ مصلحت ہوگی، کسی زمانے میں یہی مصلحت ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کے اندر مصلحت پیدا ہو جائے گی۔ آج مصلحت اس کام کے اندر ہے، کل آنے والی نسل میں مصلحت اس کام میں نہیں رہے گی، بلکہ مفسدہ آ جائے گا اس کام میں، مصلحت دوسری چیز میں ہو جائے گی۔ تو جہاں جہاں مصلحت جائے گی احکام اس کے پیچھے چلتے جاتے جائیں۔ اس لیے یہ احکام ایک شریعت ازل سے بنا کر اس کو قیامت تک نہیں رکھا جا سکتا، چونکہ بنیادیں شریعت کی وہ ثابت نہیں ہیں، وہ متغیر ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو مختلف شریعتیں دی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی ہی پہلی شریعت پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ نئی شریعت کا مطلب پہلی پر عدم اعتماد ہے، نہ۔ جیسے اس کی عرفی مثال اگر ہم دیں، آج زیادہ اس چیز پر تاکید کی جاتی ہے، عالمی ادارے، ملکی ادارے
کہ جو چیز بھی صنعت میں بنائی جاتی ہے اس کی تاریخ لکھی جائے، بنانے کی تاریخ اور اس کے مدت میعاد مقرر کہ یہ کب تک قابل استفادہ ہے۔ جیسے دوائیں بنائی جاتی ہیں تو یہ دوائیں لکھا جاتا ہے اور پابندی ہے کہ یہ لکھو کہ یہ کس تاریخ سے کس تاریخ تک یہ دوا کارآمد ہے، چونکہ دوا کیمیکل سے بنی ہوئی ہے، ترکیبات سے بنی ہوئی ہے، اور جو چیزیں کیمیائی مواد سے بنتی ہیں، کیمیائی مواد ہمیشہ ایک حالت میں باقی نہیں رہتا، اس کے اندر کیمیائی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ شے جو گولی آج بنائی ہے یہ اتنی مدت تک اسی تاثیر کے ساتھ رہے گی، اس مدت کے بعد اس میں کیمیائی تبدیلی آ جائے گی، یہ تاثیر ختم ہو جائے گی اس دوا سے۔ اگر یہ دوا اس مدت کے بعد کسی نے استعمال کی مر بھی سکتا ہے۔ جو آج نجات دہندہ دوا ہے یہ مہلک بھی بن سکتی ہے، کیوں کہ اس کی کیمیائی ترکیب کی مدت معین ہے، اتنی مدت تک یہ کیمیائی ترکیب محفوظ رہتی ہے، بعد میں ختم ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ خوب، اس قاعدے کی روح سے ہم روزمرہ دیکھتے ہیں جس کو مدت انقضاء کہتے ہیں عربی میں یا فارسی میں، اور ایکسپائری ڈیٹ اردو میں کہتے ہیں اس کو۔ اردو والوں کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں کہ کیا نام لکھیں ان کا، ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سماجی احکام بتائے ہیں اسی طرح سے لکھا ہے، ان کی ایک آغاز ہے، ایک تاریخ آغاز ہے۔ یہ شریعت، یہ حکم اللہ کا اس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، کب تک ہے اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ یہاں تک کے لیے بنایا ہے۔ کب تک کے لیے کہ جب سماج کی یہ بنیاد ہے، یہ حقیقت ہے، یہ خصوصیات ہیں، یہ اقتضا ہے، یہ حکم رہے گا۔ جس دن وہ اقتضا ختم ہوگا اس حکم کو بھی، یعنی وہ حکم ختم ہو گیا، وہ بنا ہی اسی تاریخ تک کے لیے تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے بنا تھا، بیچ میں کشف ہوا کہ غلط بن گیا نعوذ باللہ اور اس کو نسخ کر دیا گیا ہے۔ بس جو کچھ ان شرائع میں آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا اور وہ اس زمانے کے لیے درست تھا۔ وہی چیز اگر اس زمانے میں قرآن نازل ہوتا، یعنی تورات کی جگہ قرآن نازل ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امتوں کے اندر اگر مبعوث ہوتے تو وہی لاتے جو ان کے انبیاء لائے ہیں، احکام وہی ہوتے جو وہ لے کر آئے ہیں۔ اور اب چونکہ وہ تقاضے تبدیل ہو چکے ہیں، لہٰذا نئی کتاب، جامع کتاب، مہیمن کتاب آئی ہے جو مصدق ہے ان تمام سابقہ شرائع کی، تائید و تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی اور ان کے مندرجات درست تھے، اور وہ لانے والے نبی حق تھے، وہ اللہ ہی کی جانب سے تھے، اور ان کے اندر جو تعلیمات تھیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھیں۔ خوب، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے قرآن کریم کی کہ سابقہ ادیان، سابقہ شرائع، سابقہ انبیاء، ان کی تعلیمات کی مصدق ہے، یہ چیز تصدیق کر رہی ہے۔ انبیاء مصدق ہیں بعض کے، تمام انبیاء یعنی جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے مصدق ہیں بعد والے انبیاء، جو نبی بعد میں آئے ہیں وہ سابقہ انبیاء کے مصدق ہیں، جو کتابیں بعد میں آئی ہیں وہ سابقہ کتب کی مصدق ہیں۔ اور یہ فقط کتابوں میں اور نبیوں میں نہیں ہے، یہ امتوں کے لیے بھی قانون ہے۔ یعنی قرآن اگر سابقہ شرائع کی مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے، وہ تائید کرتا ہے اور ان کو من جانب اللہ مانتا ہے اپنے وقت کے لیے، تو امتوں کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ وہ بھی یہی اعتقاد رکھیں، یعنی امتیں بھی مصدق ہوں ان کے لیے، ان کے انبیاء کے لیے، اور اس زمانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقررہ وقت کے لیے مبعوث کیا تھا۔ امت اسلامیہ، امت مومنہ، یہ بھی مکلف ہے اسی مصدق ہونے کی، کہ یہ بھی مصدق ہو۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مصدق ہونا، آج ہم دیکھیں تو یہ خاصیت تقریباً ایک طرح سے عملاً انکار ہو گئی ہے۔ جب سے فرقے وجود میں آئے ہیں، دین کے اندر فرقے بنے ہیں، فرقے کی بنیاد تکذیب پر ہے، تصدیق پر نہیں ہے۔ فرقے مکذب ہیں ایک دوسرے کے، جبکہ دین مصدق ہے لما معاکم، جو کچھ
پہلے آیا ہے کتابوں کے اندر جو حق ہے، نبی لائے ہیں، وہ مصدق ہے ان کے لیے، لیکن فرقے مکذب ہیں، ہر فرقہ دوسرے کی مکمل تکذیب کرتا ہے، کسی چیز کی تصدیق نہیں کرتا، اور یہیں سے قرآن سے فاصلہ پڑ جاتا ہے کہ قرآن مصدق ہے لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس حق ہے، جو کچھ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہے، وحی کا نتیجہ ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن میں وہ سب کچھ، قرآن میں حضرت عیسیٰ نبی ہیں، قرآن میں حضرت موسیٰ نبی ہیں، قرآن میں انبیاء بنی اسرائیل انبیاء ہیں، قرآن میں حضرت مریم مقدسہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہیں۔ خوب یہ تمہارے اعتقادات میں تھا اور یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح آخرت ہے، اللہ کی ذات ہے، ربوبیت ہے، وحدانیت ہے، یہ تمہاری کتابوں میں تھا، یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح عبدیت ہے، بندگی ہے، عبادت ہے، یہ آپ کی کتابوں میں تھا، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ حلال و حرام تمہارے لیے بھی تھا، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ خوب پھر اگر یہ سب جو ان کے پاس تھا قرآن کے اندر بھی موجود ہے تو انہی کو رہنے دیتے، نئی کتاب کیوں لائے؟ اس لیے کہ نئی کتاب میں وہ چیزیں بھی ہیں جو سابقہ میں نہیں تھیں، یا سابقہ میں اگر کوئی مصلحتوں کے مطابق احکام تھے، اب وہ مصلحتیں تبدیل ہو گئی ہیں، لہٰذا یہ اپ ڈیٹڈ ہے یہ کتاب۔ سابقہ جو اقوام تھیں ان کے زمانے کے جو تقاضے تھے، سابقہ سماج، ان کی مصلحتیں اپنے زمانے کے لحاظ سے ختم ہو چکی ہیں، اور آج جو بات ہے وہ آج کے مصلحت کے مطابق ہے۔ اب یہاں سے یہ بات پھر خود قرآن کے اوپر منتقل ہو جاتی ہے کہ اگر تورات و انجیل قیامت تک نہیں چل سکتی تو قرآن کیسے قیامت تک کے لیے منظور کر دیا گیا ہے؟ کیا مصلحتوں کے اندر تبدیلی ختم ہو گئی ہے؟ یعنی قرآن کے نزول تک مصلحتیں متغیر تھیں، قرآن کے نزول سے مصلحتیں ثابت بن گئی ہیں، یا پہلے جو احکام نازل ہوتے تھے وہ سارے مدت ان کی مقرر تھی، معینہ مدت کے لیے تھے، اور اسلام کے احکام جو ہیں وہ غیر معینہ ہیں، ان کی کوئی مدت معین نہیں ہے۔ وہ احکام مصالح و مفاسد کے تابع تھے، اور مصالح و مفاسد کبھی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتے، لیکن قرآن نے جو مصلحتوں کی بنیاد پر احکام ہیں یہ سارے ہزاروں سال، لاکھوں سال یہ ایک حالت میں کیسے قائم رہیں گے؟ خوب یہ وہ اہم نقطہ ہے جو دین شناسی میں مورد توجہ قرار پائے، ضروری ہے توجہ ہو، جو نہیں کرتے، عموماً نہیں کرتے، اور اس طرح سے تاثر دیتے ہیں کہ سابقہ شریعتوں کی مصلحتیں بدل گئی ہیں، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ مصلحتیں ثابت ہو گئی ہیں، جبکہ اب اس سے زیادہ مؤکد تر ہو گیا ہے۔ یعنی چونکہ پہلے جو معاشرے تھے وہ تقریباً یکساں تھے، بنی اسرائیل کا معاشرہ اور عرب معاشرہ جس میں اسلام آیا ہے، ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا تھا سماجی لحاظ سے، تھوڑا بہت فرق تھا ان کے اندر، بہت معمولی فرق تھا، لیکن آج زمانہ نزول قرآن کو دیکھیں اور آج کے زمانے کو دیکھیں تو قابل قیاس نہیں ہے سرے سے۔ یہ سماج اور وہ سماج، اس سماج کی کوئی چیز آج باقی نہیں ہے، بالکل ایک نیا سماج، نئی ترکیب، نیا ہر چیز اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، لیکن احکام وہی محفوظ ہیں یہاں پر۔ یہ وہ شعبہ ہے جس کے لیے ہم فخر کرتے ہیں، امامیہ اتراتے ہیں کہ اجتہاد اسی چیز کا نام ہے، لیکن یہ اجتہاد جب خود تقلید بن جائے تو نتیجہ وہی اجتہاد نہ ہونے والا ہی نکلتا ہے۔ یعنی جس طرح دوسروں کے اجتہاد نہیں ہیں، وہی ہمارے ہاں اجتہاد ہوتے ہوئے بھی نتیجہ وہی ہے کہ آج کی اپ ڈیٹڈ کوئی چیز نہیں ہمارے پاس۔ آج کے سماج اور آج کی مصلحت شناسی، آج کی مفاسد شناسی، آج کے ملاقات، آج کے معیارات، آج موضوعات احکام میں کیا فرق پڑا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ کام اجتہاد کا حصہ ہی نہیں ہے۔ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے یہ توجہ دلائی سب کی کہ زمان و مکان اجتہاد میں دخیل ہے، زمان و مکان احکام شرعیہ کے استنباط میں
موضوعیت رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دو نقطے بیان کر کے ایک طرح سے مجتہدین کو ایک بہت سرا دے دیا، ڈور کا سرا دے دیا اس تمام کام کا جو پہلے نسخ کے ذریعے ہوتا تھا، نسخ شرائع کے ذریعے سے، یعنی شریعتوں کو اپ ڈیٹ کیسے کیا جاتا تھا، نسخ کے ذریعے سے۔ اب اجتہاد کے ذریعے سے یہ اپ ڈیٹ رکھی جائیں گی، لیکن یہ اجتہاد جو جاری ہے یہ وہ نہیں ہے جس کے اندر اتنی طاقت و توان ہو جو شریعت کو اپ ڈیٹ رکھ سکے، مصلحتوں کے ساتھ اور موضوعات کے ساتھ بالکل مطابقت دے سکے۔ یہ اجتہاد احکام کو اس طرح سے تبیین کرتا ہے کہ آج کے تقاضوں پر یہ منطبق ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اکثر سماجی مسائل، سیاسی، معیشتی، اقتصادی اور مختلف حوالوں کے، وہ ان کی دسترس سے خارج ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس طریقے سے یہ زندگی نہیں گزرے گی جہاں یہ ہمیں لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا جس کی ایک مثال زکوٰۃ لے لیں آپ، کہ زکوٰۃ ایک وقت میں مقرر تھی، زکوٰۃ جن اموال پر مقرر تھی، وہ اموال جو اس زمانے میں اموال سمجھے جاتے تھے، آج ان چیزوں میں سے کوئی چیز اموال میں سے نہیں ہے، اگر ہے بھی تو محدود ہے بہت۔ آج اموال کی کیفیت ہی بدل گئی ہے، اموال اور شکل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ جو زرعی سماج میں اور مویشی پالنے والے سماج میں اموال، مویشی اور غلات تھے، آج صنعتی دور ہے، اور صنعتی دور سے بھی آگے چلا گیا ہے، پوسٹ صنعتی دور ہے۔ پوسٹ انڈسٹریل دور میں آج اموال، فیکٹریاں اور گاڑیاں، جہاز بھی نہیں ہے، آج کے اموال ڈیٹا ہے، آج کے اموال سافٹ ویئر ہے، آج کے اموال الیکٹرانک ہیں سارے، یعنی اموال کی نوعیت ہی ساری بدل گئی ہے۔ زکوٰۃ وہیں بیٹھی ہوئی ہے، زکوٰۃ غلے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور غلہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو وہاں اس پہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ باندھ دیا ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، زکوٰۃ بھی نہیں ہے چونکہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ یہ وہ کام تھا جو اجتہاد نے کرنا تھا کہ زکوٰۃ اموال پر ہے، اموال جیسے جیسے بدلتے جائیں گے زکوٰۃ ساتھ ساتھ چلتی جائے گی۔ زکوٰۃ کا تعلق بھیڑ سے نہیں، مال سے ہے۔ بھیڑ مال کا مصداق تھا، زکوٰۃ غلے سے نہیں بندھی گئی، غلے پہ زکوٰۃ نہیں لائی گئی، اموال پہ زکوٰۃ لائی گئی ہے۔ اموال جہاں جائیں گے زکوٰۃ وہاں جائے گی۔ جیسے مالیات ہیں، ٹیکس ہیں، مال پر ہیں، مال کی نوعیت بدلتی جائے۔ مثلاً کوئی شخص کہے جی کل میرے پاس فیکٹری تھی، آج میرے پاس سافٹ ویئر کمپنی ہے، میرے پاس تو فزیکلی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سافٹ ویئر پہ ٹیکس دو آپ، چونکہ انکم تو آپ کی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جب آپ گاڑیاں بناتے تھے تو تھوڑا کماتے تھے، آج جب سافٹ ویئر بناتے ہیں تو مثلا آج دنیا کے امیر ترین لوگ کون ہیں جن کے پاس ساری دنیا سے زیادہ پیسہ ہے؟ وہ سب وہی ہیں جو الیکٹرانک کمپنیوں کے مالک ہیں۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسلحہ بناتا ہو سب سے امیر ہو، جو گاڑیاں بناتا ہو، جو سونا چاندی بناتا ہو۔ یہ بہت نچلے طبقے میں چلے گئے ہیں یہ ثروت مند۔ پہلے درجے کے ثروت مند سارے وہ ہیں جن کی تمام اموال الیکٹرانک ہیں، اور الیکٹرانک کو ہمارے فقہا نے آج تک مال ہی نہیں سمجھا، لہذا زکوٰۃ بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اگر ایک انسان الیکٹرانک مالیہ اموال کے اوپر روزانہ بلکہ گھنٹوں کے حساب سے ہے، اس کی کمائی تو گھنٹے میں $1 کروڑ کما رہا ہے، زکوٰۃ لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ کیوں نہیں لگے گی؟ غلہ، زکوٰۃ کے لیے غلہ چاہیے، زکوٰۃ کے لیے بھیڑ چاہیے، بکری چاہیے۔ بھائی زکوٰۃ کے لیے مال چاہیے، مال۔ وہ بھیڑ بکری ہو تو بھی زکوٰۃ ہے، وہ گاڑی ہو تو بھی زکوٰۃ ہے، وہ الیکٹرانک اموال ہو، مال جو کچھ شمار ہوتا جائے گا جس معاشرے میں، زکوٰۃ اس کے اوپر چلتی جائے گی ساتھ ساتھ، جیسے ٹیکس ساتھ ساتھ چل رہا ہے حکومتی۔ یہ اجتہاد تھا جس نے یہ خلا بھرنا تھا، لیکن اجتہاد خود آفات کا شکار ہو گئے، اور سب سے بڑی آفت تقلید ہے کہ مجتہد نے کیا کہنا ہے جو بزرگ کہہ گئے ہیں۔ جو بزرگ کہہ گئے ہیں تو پھر سب سے بہترین کام اہل سنت نے کیا، ان کے بزرگ ہیں ابو حنیفہ،
اور اتنا احترام ہے اس بزرگ کا کہ اس کا قول نقل کرنا افتاء کہلاتا ہے ان کے ہاں۔ اجتہاد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ آپ لوگوں کو بتاتے جاؤ، آپ خود فتویٰ نہیں دے سکتے آپ۔ تو اگر بزرگوں کے اقوال آپ نے نقل کر کے مجتہد کہلانا ہے تو وہ تو بہترین طریقہ ہے پھر وہ، کہ آپ صرف شیخ طوسی کے فتوے لوگوں کو سناؤ، آپ صرف شیخ مفید کے فتوے لوگوں کو سناؤ، پھر خود اجتہاد کس لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ اہم موضوع ہے جو اس نقطے کے ذیل میں ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔